جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ میری راہیں تمہاری راہیں ہیں۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا بہت شکر ہو اس بات کے لیے کہ آج پھر ہمیں ایک موقع ملا ہے۔ موقع اس بات کا ہے کہ ہم اس کی محبت کا اعلان جب سنتے ہیں، جب اس کے پیار کا پرچار سنتے ہیں، تو اس پر یقین کر کے، ایمان لا کے جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ لے لیں۔ وہ برکت دیتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، اسے معلوم ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ آپ اس کی نظر میں بہت پیارے ہیں اور وہ آپ کو بہت برکت دینا چاہتا ہے، آج دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسا کہا گیا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا۔ آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، میں تو یہی خدا کے حضور فریاد کیا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اور آپ کو بغیر دیکھے بغیر جانے آپ کے لیے بھی یہ دعا کیا کرتا ہوں، خدا تمہارے کان کھول دے، دل کے کان کھول دے، آتما کے کان کھول دے، تاکہ ہم سن سکیں تو کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ سن سکیں۔ لیکن یہ بات بھولنا نہیں چاہیے، اسے مان لینا چاہیے کہ خدا کی ہر ایک بات پورے طور پر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہم کو خداوند یقین دلا دیتا ہے کہ وہ ہے جو بات کر رہا ہے۔ جب آپ انجیل پڑھو گے تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو مجھ سے کہی جا رہی ہے، ایک بات ہے جو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا من ایسے ایسے سوال اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حکم ماننا یہی نہیں کہ ہمیں مشکل لگتا ہے، بلکہ ہمیں تسلی ہو جاتی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کبھی ایسا نہیں کہے گا، خدا ایسا کبھی نہیں کرے گا، یہ بات شاید میں سمجھا نہیں ہوں، اور ہم اس کا حکم نہیں مانتے۔ اور جب ہم اس کا حکم اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری یہ بات سمجھ سے باہر ہے، تو پھر خدا کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔
جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں، بہت اونچے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا کام کروں، تمہاری مدد کروں، تمہیں بچا لوں، لیکن اس ڈھنگ سے جو تم مجھے بتاؤ گے۔ ہم خدا کو بتاتے ہیں کہ اس ڈھنگ سے ہمیں بچا، ہمارے گناہ معاف کر، لیکن یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا کام بنا دے، لیکن یہ راستہ ہے، اس طرح کر۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بچانے والا بھی ہے، وہ بتانے والا بھی ہے، وہ سکھانے والا بھی ہے، وہ راہ پر لے کے چلنے والا بھی ہے۔ بڑا مبارک وہ شخص ہے جو اس بات کو پہچان لے کہ یہ اس کی آواز ہے میرے لیے۔ سمجھ میں آ جائے گی بات بعد میں، پہلے میں اس کا حکم مان لوں۔ دیکھو خدا کے بندے داؤد نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، آئے خداوند میرا دل مغرور نہیں، اور میں بلند نظر نہیں ہوں، میں ابھیمانی نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے سروکار ہے۔ بڑے بڑے معاملے ہیں، بڑی بڑی باتیں، لوگ ان پر بڑی بڑی بحث کرتے ہیں، ساری ساری زندگی الجھے رہتے ہیں، بڑے بڑے ایسی باتیں جو انسان کے لیے بھید ہیں۔ آخر تنگ آ کر سمجھدار آدمی یہ کہتا خدا کی باتیں خدا ہی جانے، میں اس کا خادم ہوں، میں خاک ہوں، مجھے مان لینا چاہیے خدا کا حکم۔ کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دوں۔ نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ کچھ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اس کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سی ایسی باتیں خدا کی جو ہماری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکیں گی، اور جب آئیں گی بھی تو خدا عین وقت پر جب ضرورت سمجھتا تو ہم کو سمجھا دے گا۔ وہ باتیں آ جاتی ہیں ہماری سمجھ میں، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے اس وقت ہم کو حکم مان لینا چاہیے، سوال کرنے کے بجائے سپرد کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ یہ ہے مسیحی زندگی۔ مجھے معلوم نہیں آئے خداوند تو ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر کے، تجھ پر بھروسہ کر کے تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ اطمینان اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں۔ کیسے؟ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑائے ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ چھوٹے بچے کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن اس کو پتا ہے یہ میری ماں ہے، اس کو پتا ہے یہ میری ماں ہے۔ ایک عجیب رشتہ ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ تابع داری کا، یہ اس لیے نہیں کہ خدا زبردستی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک رشتہ محبت ہے، پیار کا ایک رشتہ ہے خدا کے ساتھ، کہ جب ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے تو اس پیار کی وجہ سے ہم سوال نہیں کرتے، سپرد کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ میرا پیار کرنے والا خداوند ہے، اس کو معلوم ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کتنی باتیں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو جو خدا کی محبت ہے قبول کر لیتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ تو مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ تو مجھے کہہ رہا ہے میرے پاس آ، وہ تو مجھے بلا رہا ہے، اس نے تو میرے لیے اپنی جان دی۔ جب یہ بات سمجھ میں آنے لگے تو ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اے خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تیری بادشاہت آئے، آ میری زندگی میں، میرے خیالات کی دنیا میں، میرے جذبات کی دنیا میں، میری خواہشات کی دنیا میں، جو دنیا میرے اندر ہے، ایک سنسار ہے میرے اندر، اس میں تو آ، تو اس میں اپنی حکومت قائم کر، تیری بادشاہت آئے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے اس زمین پر ہو رہی ہے، میری زندگی میں پوری ہو۔ تو اس کے بعد ایسی باتیں زندگی میں ہوں گی جو سب سمجھ میں نہیں آتی،
سمجھ میں نہیں آتی، پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سپردگی پورے طور پر ہوتی ہے۔ دیکھو ایک دن کی بات ہے، خدا یسوع مسیح کے شاگرد آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی ہم میں سے بڑا کون ہے، اور جب یہ مر جائے گا تو ہم میں سے کون ہوگا جو اس کی جگہ لے گا، اس پر لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس نے ایک کپڑا اپنی کمر سے باندھ لیا، اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، 12 شاگرد تھے، ایک 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 کر کے سب کے پاؤں دھوتے دھوتے جب شمعون پترس کے پاس پہنچا جو یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک ہے، تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے اس سے کہا ہے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ میں ان کی طرح تھوڑی، ان کو شرم آنی چاہیے نا، اپنے پاؤں دھلوا لیے تیرے سے، تو گرو ہے، تو استاد ہے، ان کے پاس تو شرم و حیا ہے نہیں، ان تو پیر آگے کر دیے، دھلوا لیے پاؤں۔ میں نہیں ایسا، میرے دل میں جو تیری عزت اور عقیدت ہے وہ اور ہے، میں ان کی طرح نہیں ہوں۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس سے کہا ہے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ تو جب تھوڑی سی سمجھ آئی تو دیکھو کیا کہتا ہے، پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں ابد تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یہ اس کی سمجھ ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ تو میرے پاؤں دھوئے، تو استاد ہے، تو گرو ہے، اتنا ہی پتا تھا، کہتا تو کبھی میرے پاؤں نہیں دھوئے گا۔ یہ اس کی سمجھ ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، کاش کہ سب اس بات کو پہچان لیں۔ لیکن اس سے اگلی پہچان، اس سے اگلی معرفت دیکھو، یسوع نے جواب میں کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ یہی نہیں کہ میں تیرے پاؤں دھو رہا ہوں، میں تجھے اندر سے دھوؤں گا، وہ وقت آ رہا ہے، تم پہچان جاؤ گے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ بہت سی ایسی باتیں جو تو ابھی نہیں سمجھ سکتا، ابھی تیری سمجھ میں اتنا ہی آیا ہے کہ میں گرو ہوں، میں استاد ہوں، تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ اپنے پاؤں آگے کر دے تاکہ میں دھوں، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے اور اپنی جان گناہ کے بدلے فدیے میں دے، گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دے۔ جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو پترس ایک اور مقام پر خدا ان سے کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہوگا، اور خدا یسوع مسیح کو الگ لے جا کے سمجھانے لگا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ساتھ، تیرے پاس اتنی زبردست قدرت ہے کہ تو مردے کو آواز دیتا تو وہ باہر نکل آتا ہے۔ ہم نے جو کچھ قدرت خدا کی تیرے اندر دیکھی ہے وہ تو انسان میں کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، تجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئی شاگردوں کے بات، مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو، اور آج بھی دنیا میں لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر میں نہ دکھ اٹھاؤں تو تم دکھ اٹھاؤ گے، اگر میں تمہارے گناہوں کو نہ لوں تو تم اپنے گناہ اٹھائے پھرو گے، اور حساب کے دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب نہیں سمجھ میں آئے گی بات، یہ ابھی نہیں آئے گی سمجھ میں، کیا ضرورت ہے کہ وہ دکھ اٹھائے؟ بعد میں جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تب اس نے ان کا ذہن کھولا تھا، تب سمجھ میں آ گئی تھی۔ لوکا کی انجیل میں ہے اس کا ذکر،
جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ان کے ساتھ 40 دن تک رہا ہے، ایسی کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تھے، وہ 40 دن تک ان کے ساتھ تھا، ان کو سکھاتا رہا ہے، وہ خدا کی بادشاہت کی باتیں انہیں بتاتا رہا ہے. اور لکھا لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں، آپ دیکھ سکتے ہو 44ویں آیت سے لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب اس تمہارے ساتھ تھا. اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے والا جو حصہ ہے، اس وقت جب میں تمہارے ساتھ تھا. کیا تھا؟ کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبوروں میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. کیا سمجھیں؟ اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی اس کے نام سے کی جائے گی. اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا، جب وہ پاؤں دھو رہا تھا تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا پاؤں ہی نہیں، وہ سبھی کچھ دھوئے گا. اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. اس وقت نہیں سمجھ میں آیا تھا. خداوند نے کہہ دیا تھا کہ تو بعد میں سمجھے گا بھی، اور سمجھاتا پھرے گا، لوگوں کو بتائے گا، لوگ تیری بھی سنیں گے اور ان کی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ مسیح کو دکھ اٹھانا کیوں ضرور تھا. اگر وہ دکھ نہ اٹھاتا اور جیسے اس نے کہا تھا مصلوب نہ کیا جاتا تو نبیوں کی توریت، نبیوں کے صحیفے اور جو کچھ زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں وہ سب جھوٹا ثابت ہوتا. اور اگر وہ گناہ نہ اٹھاتا تو پھر انسان اٹھائے پھرتا. خدا کا شکر ہے کیسے عجیب طریقے سے لوگ اس کی اس محبت کو پہچان رہے ہیں اور آ رہے ہیں اس کے پاس. اور پھر جب ان کے گناہوں کو اٹھا رہا ہے اور ان کی زندگیوں میں اپنی محبت کو بسا رہا ہے تو دنیا والے دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ آدمی بدل کیسے گیا، اس آدمی کو اس قسم کی خوشی کیسے نصیب ہوئی ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس نے میرا بوجھ ہٹا دیا ہے، اس نے میرے ضمیر کو دھو دیا ہے، اس نے مجھے اندر سے صاف کر دیا ہے، اپنی محبت کو بسا دیا ہے، اب مجھے اس کی پاکیزگی سے پیار ہو گیا ہے، اب اس کی تابعداری کرنے میں مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ تو خداوند یسوع نے کہہ رہا ہے تیری سمجھ میں بھی نہیں یہ بات آئے گی. بہت سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہ اس نے کیوں دکھ اٹھایا. اس کے بعد ایک اور بڑی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب خداوند کے پیچھے کوئی چلنے لگے تو اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں اور پھر وہ گھبرا کے کہتا بھئی یہ کیوں، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے، میں نے اچھا راستہ اختیار کیا ہے، میں تیرے پیچھے چل رہا ہوں، میں تیرا حکم مان رہی ہوں، تو یہ مصیبتیں مجھ پر کیوں ہیں. یہ بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے. یہاں وہی بات خداوند کی ہم کو یاد رکھنی چاہیے جو اس نے پطرس سے کہی تھی کہ ابھی تو اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تیری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات پورے طور پر، لیکن خدا کا شکر ہے خدا کا پاک روح ہم کو یاد دلاتا وہ باتیں جو اس نے کہہ دی تھی. دیکھو متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے جہاں یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہاں یہ بھی بتا دیا تھا کہ پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جب میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جس نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہے، نہ مکر کی کوئی بات زبان سے نکلی ہے، جو کچھ کہا ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو کچھ کیا ہے وہ خدا کا کام ہے، میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ ضرور ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیا جائے، تو وہ جو میرے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہو. اسی لیے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھا لے، اسے مصلوب ہونا پڑے گا، ہر روز مرنا پڑے گا. ایک موت ہے جو اندر ہوگی، گناہوں کی موت، ہر ایک گندی بات، ہر ایک گندا خیال،
وہ مرتی رہے گی اندر. ایک تو یہ موت ہوگی, باہر سے یہ ہوگا کہ تمہیں دکھ اٹھانا ہوگا. یہاں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. تم اس لیے تیار کیے جاؤ گے, اس لیے تکلیف میں سے نکلو گے, کیونکہ تمہاری یہ تیاری ہو رہی ہے. اس کے وسیلے سے آسمان کی بادشاہت کے لیے تم تیار کیے جا رہے ہو, دکھوں کے وسیلے سے. کیونکہ خدا ان کو بتاتا تھا کہ میں دکھ اٹھا رہا ہوں. ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے, مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ فتح نصیب ہوئی ہے اسے. اس نے موت کو پچھاڑا ہے. اس نے کہا ہے خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس یہ اختیار ہے, میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. کوئی مجھ سے میری جان چھینتا نہیں ہے. مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے, واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ کہہ رہا خداوند یسوع اپنے لوگوں کو, تم مبارک ہوگے جب تم پر مصیبت آئے گی, جب لوگ میرے سبب سے, کیونکہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو, تمہاری زندگی میں میری مرضی پوری ہو رہی ہے, میرا روح تمہاری زندگیوں میں کام کر رہا ہے, تو لوگ ستائیں گے تمہیں. راست بازی کے سبب سے تم ستائے جاؤ گے, کیونکہ اس دنیا میں ابلیس کا راج ہے. اسے دنیا کا سردار کہا گیا ہے. اس نے انسان کی آنکھوں کو ایسا اندھا کر دیا کہ اچھی چیز اسے بری معلوم ہوتی ہے, بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے. نیکی سے وہ دشمنی رکھتا ہے. جیسے رات کے وقت کچھ جانور ہیں جو رات کو انہیں دکھائی دیتا, لیکن جیسے ہی سورج نکلتا وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں. روشنی پسند نہیں انہیں, آنکھ بند کر لیتے ہیں. چمگادڑ, الو اور بہت سے جانور ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ راست بازی برداشت نہیں کر سکتے. وہ نیکی کو دیکھ کے وہ خوش نہیں ہوتے, سچائی سے وہ گھبراتے ڈرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ چیزیں تمہاری زندگی میں انہیں نظر آئیں گی تو تمہیں ستائیں گے, وہ ضرور ستائیں گے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے, لعنتیں بھیجیں گے, افسوس اس پر, لان تان کریں گے, ستائیں گے, ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے. ایک تو ہوتی بھائی حق بات ہے, سچ بات ہے, یہ ہے ہی برا, یہ بلا وجہ جھوٹے الزام لگائیں گے, تو تم مبارک ہوگے. تب تمہیں ایک ایسی برکت ملے گی ان دکھوں کے وسیلے سے جسے تم جتنا زیادہ پہچان سکو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری زندگیوں میں خوشی پیدا ہوگی. جب تم اس برکت کو پہچانو گے کہ تم راست بازی کے سبب سے ستائے جا رہے ہو, نیکی کی وجہ سے لوگ تمہاری مخالفت کر رہے ہیں, سچائی کی وجہ سے جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, تب تمہیں ایک برکت ملے گی جو انسان خرید نہیں سکتا. تم خدا کی نظر میں مبارک ٹھہرو گے کیونکہ تم خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کیے جا رہے ہو. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور وہ جو ان کے دوست ہوا کرتے تھے دشمن ہو گئے. ان کے گھر کے لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اب وہ برداشت کرتے ہیں. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہی جو ان پر لعنتیں بھیج رہے ہیں, وہی جو انہیں دکھ دے رہے ہیں, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کے دکھوں کی وجہ سے, ان کے سہ لینے کی وجہ سے, ان کی برداشت کی وجہ سے. ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دوسروں کی, اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ مبارک ہے, اس کے پاس ایک برکت ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, آ جائے گا. ضرور ہے کہ تم دکھ اٹھاؤ, تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن تمہارے تجربے میں ایک ایسی بات آ جائے گی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہے, گھبرانا نہیں. کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے, اور خدا کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے, اس خدمت کے لیے جو اس نے مجھے بخش دی ہے
خدا کے حکم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ بات یاد دلائی، یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خدا کی بہت سی ایسی باتیں جو ہم پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، جتنا کچھ وہ سمجھا دے اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ باقی چیزوں کے لیے سوال کرنے کے بجائے ہم سپرد کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ کہہ دیتے ہیں اے خداوند میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے پیار کرتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مارا جائے، تو ان کی سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ یہ وہ بات تھی جو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہی تھی، جو کچھ میں کرتا ہوں تو اسے اب نہیں سمجھے گا لیکن سمجھ جائے گا بعد میں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی انسان کی کہ خداوند یسوع جس نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، جس نے یہ کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، وہ یہ انہیں تعلیم دے رہا کہ ضرور ہے کہ میں ذلیل کیا جاؤں، ضرور ہے کہ میری بے عزتی کی جائے، ضرور ہے کہ مجھے مار ڈالا جائے، میں مصلوب کیا جاؤں گا۔ یہ بات نہ ان کی سمجھ میں آئی تھی، اور نہ بہت لوگ ہیں دنیا میں آج ایسے جن کی سمجھ میں آتی۔ وہ اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، لیکن خدا کا شکر ہے جیسے اس نے کہا تھا بعد میں آ جائے گی سمجھ میں۔ بہت لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی اس بات کی، اور ضرورت ہے۔ دوسری بات جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں کیوں تکلیف دی جاتی ہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں۔ خداوند اپنی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے تیار کرتا اپنے بندوں کو، دکھوں کے وسیلے سے انہیں کامل کرتا ہے، پاک کرتا ہے، سنبھالتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ ان کے دکھوں کو دیکھ کر جس طرح وہ دکھ برداشت کرتے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں، ان کی برداشت کو اور ان کی معافی کو اور ان کی محبت اور خدمت کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اور پھر وہ بھی کھنچ آتے ہیں، کھنچے چلے آتے ہیں خدا یسوع مسیح کی طرف، ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایسے دکھ اٹھانے والوں کو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں مبارک کہا گیا ہے۔ وہ بھائی وہ بہن آپ ہیں، ہمت نہ ہارنا، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔